إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثهم الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاری. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کے اندر انسانوں کو اور بہت سے ایسے ذی-روح بسائے. ان میں انسانوں کے لیے انسانوں کے اعمال کے سبب مختلف آزمائشیں اور ابتلا آ جاتے ہیں، جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خوشی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا. اسی لیے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اسی لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. یعنی دنیا میں زلزلے آتے ہیں، آگ لگ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، یہ سارے ابتلا آزمائش ہیں. ان میں سے ایک آزمائش ہے وبائی بیماری جو آج کل دنیا میں پھیل رہا ہے. چائنا سے پھیلنا شروع ہو گیا. کورونا وائرس کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں اور اس سے بہت خوفزدہ ہے. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں جب اس طرح کے وائرس، اس طرح کے وبا جب پھیل جائے تو ہمیں انسانوں کو کیا کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں بیان فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طاعون کے بارے میں پوچھا، یعنی وبائی بیماری کے متعلق، تو آپ نے مجھے خبر دی انہ عذاب یبعثہم اللہ علی من یشاء، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس کو اس کے لپیٹ میں لے لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان جیسے وائرس، ان جیسے بیماریوں کو، متعدی بیماریوں کو اور وبا کو ایک مومن کے لیے لگ جائے تو اس کے لیے تو رحمت ہے. لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدٍ صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيب الا ما كتب الله له. اگر بالفرض کسی بستی کے اندر اگر یہ طاعون، یہ وبا پھیل جائے تو جس علاقے میں وہ رہ رہا ہو وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کا امید رکھے اور یہ عقیدہ رکھے یہ وبا، یہ بیماری سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے کوئی آدمی اس کو نہیں پھیلا سکتا. یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. اور اگر جس عقیدے پر وہ رہ کر اگر وہ فوت بھی ہو جائے، مر بھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3474 نمبر حدیث ہے. اور جب یہ بیماری پھیلنا شروع ہو جائے تو تعلیمات رسول کیا ہے، تعلیمات اسلامیہ شرعی تعلیمات کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب کسی بستی میں اگر یہ وبا پھیلی ہو تو اس بستی کے اندر تم داخل مت ہو جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر کسی بستی میں اگر یہ طاعون تمہیں پتہ چل گیا اس کے بستی کے اندر یہ طاعون پھیلی ہوئی ہے تو آپ اس بستی کے اندر داخل نہ ہو. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5728 نمبر حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات فرمائی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وبا پھیل گیا 18 ہجری میں. جب یہ وبا شام میں پھیل گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارڈر پر جا چکے تھے، شام کے بارڈر سے واپس آ گئے. جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ کرام نے کہا ہم داخل ہو جائیں گے شام کے اندر، بعض صحابہ کرام نے کہا ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم لوٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ہمیں لوٹنا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم حکمت تھی، وہ واپس آ گئے. اسی وبا میں
تقریباً 25,000 لوگ مر گئے. ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں, تقریباً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شرحبیل ابن حزنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر بعض صحابہ کرام اس تعاون اور اس وبا کی وجہ سے فوت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے دیا, اور جو بھی اس تعاون سے مرے گا اس کے لیے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ وائرس پھیل گیا, ہگا بگا ہو کے جزا فضا کرنا, ادھر سے ادھر بھاگنا, ادھر سے ادھر بھاگنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی بسر کر لو, یہی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے وبا سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.